اس کو دے دو بیٹی، تو وہ تو اپنی توہین سمجھتا ہے، مر جاتا ہے اس کے ساتھ، یہ بات ہی کرے تو مر جاتا ہے۔ ہر چند پاکستان میں ابھی یہ کلچر عام ہو گیا ہے کہ شادی شدہ آدمی کو جا کر کہو کہ اپنی بیوی کو طلاق دو تاکہ میں اس سے شادی کروں، اور وہ بھی اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہے کہ میں آج ہی طلاق دیتا ہوں اور آج ہی آپ شادی کر لیں، اور پھر وہ عدت سے بھی پہلے شادی کر لیں۔ یہ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے یہ کام، یہ سعادت بنو امیہ کہ ہاں یہ سعادت لیتے تھے لوگ اس وقت، یہ کام کرتے تھے۔ یہ اس نے کہا یہ عود ہے، میں اس کو دوں بیٹی؟ کہا ہاں اسی کو دو۔ واللہ لا ازوجہ ولا کرامتا، یہ میری توہین ہے، اس میں میرے لیے کوئی عزت نہیں ہے اور میں نہیں دوں گا۔ قال ہاتوا السیوف، حجاج نے کہا جلاد کو کہ تلوار لے کر آ جا۔ پہلے کے بارے میں کہا کوڑا، وہ اتنا ہی کہ تھا، کوڑے سے ڈرنے والا تھا، یہ دوسرا ذرا زیادہ سخت تھا تو اس کے لیے تلوار منگوائی۔ جو ہی اس نے تلوار دیکھی، قال دعنی حتی اشاور اہلی، ہمدانی نے کہا کہ مہلت دے، میں مشورہ تو کروں اپنے خاندان سے۔ فشاورہم، اس نے کہا خاندان کو ادھر ہی بلا کے مشورہ کر۔ خاندان آ گیا، وہیں مشورہ ہوا، وہیں فیصلہ ہوا، اس کی بھی ہو گئی شادی اس کے ساتھ۔ فقالوا زوجہ لا یقتلک ھذا الفاسق فزوجہ فقال لہ الحجاج، یہ دونوں لڑکیاں اس دہشت گرد بدماش کے حوالے کرنے کے بعد اب حجاج نے اس عبداللہ ہانی کو کہا، یا عبداللہ ابن ہانی، وہ یمنی جو کعبہ جلانے میں اس کے ساتھ تھا اور تمام جرائم میں اس کے ساتھ مجرم تھا، اس نے اب اس کو جتلایا کہ یا عبداللہ قد زوجتک بنت سید فزارہ وابنت سید حمدان و عظیم کحلان۔ عبداللہ دیکھا تو اتنا گھٹیا پست آدمی اور گھٹیا قبیلے سے بھی ہے اور خود بھی بہت گھٹیا ہے، لیکن میں نے 2 قبیلوں کے سرداروں کی بیٹیاں تیرے لیے میں نے سلیکٹ کی اور تیرے گھر آ گئی ہیں، اب تیرے پاس ہیں۔ یہ دیکھا تو نے کہ میں نے یہ کام کر لیا تیرے لیے۔ اب اس کو احساس ہوا عبداللہ ابن ہانی کو کہ یہ میری تحقیر کر رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے، کہ مجھے پست اور گھٹیا کہہ رہا ہے، اور یہ احسان جتلا رہا ہے کہ اس نے 2 بڑے خاندانوں کی بیٹیاں، لڑکیاں یہ میرے حجلے میں بھیجتی ہیں، جبکہ میں اتنا اعلیٰ خاندان کا نہیں ہوں۔ فقال، عبداللہ ابن ہانی یہی مجرم حجاج کو کہتا ہے، لا تقل اصلح اللہ الامیر ذالک، اے امیر حجاج آپ ایسی بات مت کرو کہ میں گھٹیا خاندان سے ہوں اور یہ بڑے عزت والے خاندان ہیں۔ فإن لنا مناقب ما ہی لأحد من العرب۔ عبداللہ ابن ہانی، اب یہاں سے توجہ کرنی ہے آپ نے۔ عبداللہ ابن ہانی کہتا ہے کہ حجاج میرے اتنے فضائل ہیں، مناقب ہیں، اعلیٰ اوصاف ہیں جو پورے عرب میں کسی کے اندر تجھے نہیں ملیں گے۔ تو بے شک تحقیق کر، جستجو کر، چھان بین کر، جو اوصاف میرے اندر ہیں وہ کسی عرب کے اندر نہیں ہیں۔ اب حجاج تو جانتا تھا اس کو کہ یہ کون آدمی ہے۔ تعجب ہوا حجاج کو کہ تیرے اندر اور مناقب، تیرے اندر اور فضائل، تیرے اندر اور اعلیٰ صفات، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ قال وما هذه المناقب، یہ کون سی صفات ہیں جو تیرے اندر ہیں مجھے نہیں معلوم۔ قال، اب توجہ فرمائیں، قال ما صب امیر المؤمنین عثمان فی ناد لنا قط۔ امیر المومنین عثمان، خلیفہ عثمان ابن عفان، کسی ہمارے قبیلے کے کسی فرد نے، ہمارے خاندان کے، ہمارے علاقے کے کسی فرد نے خلیفہ عثمان کو کبھی بھی گالی نہیں دی۔ یہ ایک فضیلت ہے ہمارے اندر۔ قال،
ہذہ واللہ منقبۃ، حجاج نے کہا یہ تو بڑی صفت ہے، اگر یہ کیا کہ تمہارے قبیلے میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے علاقے میں بھی کسی نے یہ اگر نہیں کیا، یہ کام، گالی نہیں دی خلیفہ سوم کو، تو یہ تیری بڑی صفت ہے، بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ قال عبداللہ ابن ہانی نے کہا وشاہد منا سفینہ مع امیر المؤمنین معاویہ 70 رجلا، کہا یہ صفات ختم نہیں ہو گئی، یہ تو پہلی میں نے بیان کی، اب دوسری سن۔ سفین میں میرے قبیلے کے 70 مرد جنگجو، معاویہ کو امیر المؤمنین کہا اس نے، چونکہ بنو امیہ کا سپاہی تھا، کہا کہ معاویہ کے ساتھ، معاویہ کی طرف سے، معاویہ کے لشکر میں ہمارے قبیلے کے 70 جنگجو جنگ سفین میں علی کے خلاف شامل تھے۔ وما شاہدہا مع ابی تراب منا الا رجل واحد، اور ابو تراب، علی کے لشکر میں ہمارے قبیلے کا ایک بھی فرد نہیں تھا۔ معاویہ کے ساتھ 70 جنگجو ہمارے قبیلے کے تھے اور ہمارے علاقے کے تھے، علی کے ساتھ، ابو تراب کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا، ایک فرد بھی ہمارے قبیلے کا نہیں تھا۔ وَكَانَ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ امْرَأً سَوْءٍ، اور اللہ کی قسم میں انہیں ایک بہت برا، علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، امیر المومنین ابو تراب کے بارے میں، کہ میں ان کو بہت برا آدمی سمجھتا تھا۔ قال وَهَذِهِ وَاللَّهِ مَنْقَبَةٌ، حجاج نے کہا یہ بھی بڑی اعلیٰ صفت ہے تیرے اندر، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی بڑی فضیلت ہے تیرے اندر، بس اس کا مطلب ہے تو اس طرح کی فضیلت کا حامل ہے، میں سمجھ رہا تھا تو گھٹیا آدمی ہے، تیرے اندر تو یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ قال، اب توجہ فرمائیں، قال وما منا امرأة الا نظرت ان قتل الحسین ان تنحر 10 جزائر لها ففعلت، کہا کہ ہمارے خاندان کی تمام عورتوں نے یہ نظر مانی ہوئی تھی، منت مانی ہوئی تھی کہ اگر حسین ابن علی کوفہ سے پہلے پہلے قتل ہو جائیں تو ہر عورت ہمارے قبیلے کی 10 اونٹ شکرانے کے طور پر قربانی کرے گی۔ ہمارے قبیلے کی ہر عورت نے یہ نظر کی ہوئی تھی، یہ منت مانی ہوئی تھی کہ اگر حسین ابن علی کوفہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تو ہر عورت 10 اونٹ قربان کرے گی۔ ففعلت، اور پھر ایسا ہی ہوا، جب ہمارے قبیلے میں خبر پہنچی کہ حسین ابن علی قتل ہو گئے ہیں، ہمارے قبیلے کی ہر عورت نے 10 اونٹ نہر کیے۔ میں ایک جملہ چھوڑ گیا ہوں معذرت کے ساتھ۔ وَقَانَ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ امْرَأً سَوْءٍ قَالَ وَهَذِهِ وَاللَّهِ مَنْقَبَةٌ قَالَ وَمَا مِنَّا أَحَدٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً تُحِبُّ أَبَا تُرَابَ وَلَا تَتَوَلَّاهُ، ہمارے قبیلے کے مردوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ کسی محب علی عورت سے اور خاندان سے شادی نہیں کرے گا، کسی ایسے خاندان سے شادی نہیں کرے گا جو علی کی محبت رکھتے ہوں، خاندان رکھتا ہو یا وہ عورت رکھتی ہو، ہمارے قبیلے کا کوئی مرد ان سے شادی نہیں کرے گا۔ اور پھر کہا کہ وما منا امرأة الا نظرت ان قتل الحسین ان تنحر 10 جزائر لها، اور ہماری خاندان کی عورتوں نے ہر ایک نے نظر کی ہوئی تھی کہ اگر حسین ابن علی قتل ہو جائیں، یعنی یزید کرا دے اور بنو امیہ کرا دے،